بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کردار کی عظمت۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں اس وقت تشریف لائے جب جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیرے ہر سو چھائے ہوئے تھے۔ انسانیت کے قافلے میں ہر طرف مایوسی تھی۔ جانور اور انسان کی ظاہری حیت کا ذریعہ ہی ممکن تھا جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور علم اور معرفت کا دیو جلایا، جس نے اس تیرہ فضا کو نور ہی سے نور سے بھر دیا۔ اور اب قیامت تک کے لیے جب بھی انسانیت کا قافلہ تاریکی و ظلمت میں دھنس جائے تو اسے نکالنے کے لیے اسی چراغ سے روشنی حاصل کی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت ہمہ جہت ہے۔ جس بھی پہلو سے ان کو دیکھا جائے درس ہی درس، بلکہ سراپا شخصیت کے مالک ہے۔ ہو بھی کیوں نہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین جو ٹھہرے، بحیثیت شوہر، باپ، بیٹا، امام، معلم یا مدرس ہو، یا میدان جنگ میں سپہ سالار ہو، جگروں میں سالس ہو، عدالت میں منصف ہو، یا کسی بھی پہلو سے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کریں گے تو ہر گوشے میں معلمی کا درس اور درجہ ملتا ہے، جس کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک۔ ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ کتاب موجود ہو، طلبہ بھی موجود ہو اور معلم موجود نہ ہو تو ممکن نہیں ہے کہ محض کتاب سے طلبہ علم حاصل کر سکتے۔ اس لیے کتاب اور معلم لازم اور ملزوم ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ معلم یعنی اپنے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور خود نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، اور برائی وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تمہیں ناپسند ہو کے لوگ اسے جانے۔ سنن ترمذی میں ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو۔ چنانچہ عظمت و اخلاق آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتیاز ہے۔ سارے انبیاء اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے دنیا میں آئے، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہدایت کے آخری رسول ہے، یا یوں سمجھیے کہ قرآن نظریہ اخلاق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمونہ اخلاق ہے۔ جب نظریہ عمل میں ڈلتا ہے تو کمی بیشی عموماً ہو جاتی ہے، مگر اخلاق کا نظریہ جتنا معقول اور مستحکم ہے اتنا ہی مستحکم اخلاق کا نمونہ بھی ہے۔ اسی لیے دنیا کے بیشتر مفکرین اور معلمین کی نظر میں اخلاق کا درس خوشنما نظر آتا ہے، مگر جب ان کے قریب جائیے تو فکر و عمل کا تضاد اور گفتار و کردار کا اختلاف سامنے آتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی گفتار اتنی پاکیزہ ہے، کردار اتنا ہی پاکیزہ نظر آتا ہے، تعلیم جتنی روشن نظر آتی ہے، سیرت اتنی ہی سیکل دکھائی دیتی ہے۔ کہیں پر کوئی جھول یا کسی قسم کا کھوٹ نہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ واقعی اس اعزاز کے مستحق تھے، کیونکہ وہ کون سا خلق حسن ہے جو آپ کی ذات گرامی میں نہیں تھا۔ نبوت ملنے سے پہلے ہی لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امین و صادق کہا کرتے تھے۔ تیرے کردار پہ دشمن بھی انگلی رکھ نہیں سکتا، تیرا اخلاق تو قرآن ہی قرآن ہے ساقی۔ غصے کو دبانا اور ضبط کرنا بڑی اعلیٰ صفت ہے جو برسوں کی ریاضت کے بعد کسی کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کے فضائل بیان کر دینا تو آسان ہے، مگر اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر یہ اعلیٰ صفت کوٹ کوٹ کر بڑھی ہوئی تھی۔ اگر سیرت کا مطالعہ غور سے کیا جائے تو اس کی مثالیں قدم قدم پر ملیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادے
حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب مکہ سے ہجرت کر کے اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو رہی تھی تو راستے میں حبار بن اسود نامی ایک شخص نے انہیں اتنی تیزی سے نیزہ مارا کہ وہ اونٹ سے گر پڑے۔ ان کا حمل ساقط ہو گیا، وہ اس صدمے کی تاب نہ لا سکے اور اللہ کو پیاری ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اس حادثے کی خبر ہوئی تو آپ بہت غضبناک ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات سے بہت صدمہ ہوا۔ جب بھی اس حادثے کی یاد تازہ ہو جاتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آبدیدہ ہو جاتے، لیکن جب حبار بن اسود اسلام لے آئے اور معافی کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ اسی طرح وحشی بن حرب، جس کی ذات سے اسلامی تاریخ کے تلخ ترین حادثے کی یاد وابستہ ہے، جنہوں نے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبوب و مشفق چچا کو قتل کیا تھا، لیکن جب وہ اسلام قبول کر کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی کیفیت دریافت فرمائی۔ جب انہوں نے واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر گریہ طاری ہو گیا اور فرمایا، وحشی تمہارا قصور معاف ہے، لیکن تم میرے سامنے نہ آیا کرو، تمہیں دیکھ کر پیارے شہید چچا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ذرا دو قدم آگے بڑھ کر فتح مکہ کی تاریخ کے اوراق کو الٹ کر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کی 10,000 جمعیت آپ کے ساتھ ہے۔ صحابہ کرام اعلان کرتے ہیں، آج بدلے کا دن ہے، آج جوش و انتقام کو سرد کرنے کا دن ہے، آج شمشیر و سنا کا دن ہے، آج گزشتہ ظالم کے زخموں پر مرہم رکھنے کا دن ہے، آج ہم اپنے دشمنوں کے گوشت کا قیمہ بنائیں گے، آج ہم ان کی کھوپڑیوں کو اپنی تلواروں پر اچھالیں گے، آج ہم شعلہ جوالہ بن کر خرمن کفار کو جلا کر بسم کر دیں گے اور گزشتہ ظالم کی برکتی چنگاری کو ان کے لہو سے بچھائیں گے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے اور زمین و آسمان گواہی دیتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ رحمت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جوش لے آئے اور زبان رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدائیں لوگوں کے کانوں سے ٹکراتی ہے کہ جاؤ تم سب آزاد ہو، تم لوگوں سے کسی قسم کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ تھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ، یہ تھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا اعلیٰ نمونہ، جس کی مثال سے دنیا قاصر ہے۔ ابو سفیان جو غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق وغیرہ میں لڑائیوں کا سرگنا تھا، جس نے نہ جانے کتنے مسلمانوں کو تہذیب کرایا، کتنی دفعہ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کیا، جو ہر قدم پر اسلام کا سخت ترین دشمن ثابت ہوا۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آتا تھا تو اس کا ہر جرم اس کے قتل کا مشورہ دیتا ہے، مگر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اور عفو و عام ابو سفیان سے کہتے ہیں کہ ڈر کا مقام نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتقام کے جذبے سے بالا تر ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ صرف اس کو معاف فرما دیا بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی امن ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عالم انسانیت کو اخلاقیت کا وہ اعلیٰ نمونہ پیش کیا جس کی گواہی اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ علامہ اقبال شاعر مشرق نے اسی لیے تو بال جبریل میں واضح کر دیا تھا، وہ دانائے صبر ختم الرسل مولائے کل، جس نے
غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ و عشق و مستی میں وہی اول و وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اخلاق حسنہ کی دولت سے تڑپتی انسانیت کی غم خواری کی، اپنے ازلی و ابدی دشمنوں کو پتھر کے جواب میں پھولوں کا گلدستہ پیش کیا، نفرت کے اندھیروں میں الفت و محبت کی شمع روشن کی، اور آپسی تفرقہ بازی اور دائمی بغض و عداوت کی بیخ کنی کر کے بھائی چارگی اور الفت و محبت کے چشمے بہائے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔